اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں پلیز. یہ دراصل ہمارے خان صاحب کا مبارک زمانہ تھا، اور اس مبارک زمانے میں جب خان صاحب ایک پیج پر تھے، اور اس وقت کیونکہ خان صاحب کے زمانے میں ان کا ایک پوری کوشش تھی کسی طریقے سے جو سی پیک ہے اس کو روکا جائے، اور اس سی پیک روکنے کے لیے انہوں نے ایک دھرنا لاک آؤٹ کیا اسلام آباد کو کہ اسلام آباد لاک آؤٹ کر دیا جائے. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں چائنا کا پہلا کانوائے پہنچنے والا تھا، اور اس نے پاکستان سے ہو کر گوادر جانا تھا. انہوں نے پورے شہر میں لاک آؤٹ کی اعلان کر دیا ہفتہ پہلے. اس کو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. انہوں نے کہا تھا باقاعدہ اپنے انٹرویو میں کہ جناب اس دن کالج بھی بند ہوں گے، سکول بھی بند ہوں گے، ہاسپٹل بھی ہم سارے بند کرائیں گے. اور پورے پاکستان سے اپنے ورکرز کو کہا کہ سب اسلام آباد میں پہنچے. وہ جب ہم نے اس کی ڈیٹ دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ دن ہے جب پہلا کانوائے چائنا سے روانہ ہو چکا تھا، وہ اٹ واز آن دی وے. تو وہ تو پاکستان میں اس وقت کہیں پہنچا ہوا ہوگا، اور برہان کے قریب جا کر اس نے موٹر وے پہ چڑھنا اور پھر آگے سے سی پیک پہ اس روٹ پہ اس نے جانا. تو میں نے امیڈیٹلی رٹ دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ہم نے یہ کہا کہ جناب خان صاحب کے تو اپنے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں. ان دنوں او لیول کا ایگزام ہو رہا تھا کہ اگر وہ ایگزام اگر مس ہو گیا بچوں کا اس دن، ایگزیکٹ وہی ڈیٹ تھی نومبر کی، تو پھر تو ان بچوں کا سال ضائع ہو جائے گا. یہ نیکسٹ ایئر پھر ایگزام دیں گے. نمبر 2، اس سے پہلے خان صاحب پر پارلیمنٹ حملہ کیس میں اور ایک ایس پی کو بھی انہوں نے مارا تھا. وہ دونوں کیس میں ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی تھی، جس میں انہوں نے بیل بھی نہیں کرائی تھی اور عدالت نے ان کو مفرور قرار دے دیا تھا. تو اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک مفرور شخص جو سیاسی طور پہ وہ کس طرح ایک کال دے سکتا ہے لوگوں کو شہر بند کرنے کا، اور وائی دی سٹی از ٹو بی کلوزڈ. پوسٹ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس لگی، اور انہیں پھر اسی دن ہی آرڈر کر دیا کہ نو لاک آؤٹ. انہوں نے کہا جی کوئی اسلام آباد بند بھی نہیں ہوگا، روڈز بھی کھلے ہوں گے. انہوں نے گورنمنٹ کو بھی انہوں نے وارننگ دے دی کہ آپ کوئی کنٹینر نہیں لگائیں گے. ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو بہت شوق ہے تو ڈیموکریسی چوک میں جائیں اور وہاں جا کر جلسہ کریں. سی ڈی او کو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ آپ پرووائڈ کریں تمام فیسلٹیز ان کو، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کا لاک آؤٹ نہ ہو سکا، اور پہلا کانوائے کامیابی سے چلا گیا. پھر ہفتے بعد انہوں نے وہاں اپنی ضمانت بھی ان کو کروانی پڑی، اور ضمانت کے بعد انہوں نے پھر جلسہ کیا. اس کے بعد بھی جب بھی بیرونی اس دوران بھی اور بھی انہوں نے 2-3 اس طرح کی کالز دی، تو اس پر میں نے 2-3 انٹرویو دیے میرے آئے، اور جس کے اوپر میں نے کہا کہ ان کو پازیٹیو پالیٹکس کرنی چاہیے، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے پاکستان کا بین الملک امیج تباہ ہو جائے. پاکستان کوئی ملک اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سوائے چائنا کے، اور چائنا اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اگر آپ نے اس کو بھی ڈرا کے یہاں سے بھگا دیا، اور اگر ان کا پہلا کانوائے بلکہ وہ وہاں سے پرویز خٹک صاحب بھی آئے اور وہاں برہان کے قریب باقاعدہ مقابلہ ہوا، پنجاب پولیس نے روکا، انہوں نے کہا ہمیں آپ آنے نہیں دیں گے. وہاں نے اپنی کوئی 1-2 پرائیویٹ گاڑیاں بھی جلائیں. اگر وہ کانوائے آ جاتا ان کا اور نہ ہو جاتا تو پہلا کانوائے چائنا والا جو ہے وہ تقریباً وہ ضائع ہی ہو جاتا اور واپس نہ جا سکتا، یا ڈسٹرائے ہو جاتا جو ان کا پروگرام تھا، لیکن وہ ناکام ہوا. تو اس میرے وہ انٹرویوز روکنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس وقت اپنے آصف پور صاحب جو تھے بڑے بھائی جان ان کے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. ان نے ان سے بات کی اور انہوں نے فوراً پیمرا سے بات کی. ظاہر پیمرا واز ڈائریکٹلی انڈر دی پرائم منسٹر، اور اس رپورٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آئندہ آپ جو بھی ڈیفنس اینالسٹ آئے کسی ٹی وی چینل پر، وہ ہم سے کلیئرنس لے کر آئے گا، اور بغیر کلیئرنس کے کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ پابندی لگا دی گئی. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو اسی وقت چیلنج کیا کہ یہ پابندی لگائی نہیں جا سکتی. آئین کے اندر ہر شہری کا حق ہے آرٹیکل 19 کے تحت، اور وہ آپ نے ہمارا عدالتی نظام کے 6 سال اس کو لگے. 19 میں پابندی لگی تھی، اور پھر اس دوران بابر ستار صاحب کے پاس کیس لگا تو انہوں نے ریکارڈ طلب کیا کہ جی بتایا جائے. اس میں پہلا نوٹس جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جاری کیا تھا. اچھا. اس وقت سے تو اس پہ ان کا جواب آ گیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہم سے کبھی پرمیشن نہیں لی، یہ اپلائی کریں تو ہم ان کو بھی پرمیشن دینے کے بارے میں سوچ. میں نے کہا وائی شوڈ آئی گیٹ پرمیشن، آئی ایم انڈیپینڈنٹ پرسن، ریٹائرڈ افسر ہوں، اور میرا کوئی آئی ایم اے سیولین ناؤ اینڈ ایم ایڈوکیٹ. ہاں اگر میں کوئی غیر قانونی بات کروں، کوئی ایسی بات کروں جس سے کوئی انٹرنیشنل تعلقات خراب ہوں کسی ملک سے، تو پھر آپ مجھے روک سکتے ہیں. میرے خیال یا میں کوئی جھوٹی خبر دوں، لیکن اگر میں اظہار رائے کروں قانون کے پیرائے میں رہتے ہوئے اور ملک کی بقا کی خاطر اور قوم کی سلامتی کے لیے کوئی ایسی بات کروں، تو وہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اس پہ بے شک نہیں لینی. اور وہ جناب پابندی لگ گئی. تو جب اس کا ریکارڈ طلب ہوا بابر ستار صاحب نے کیا، تو وہاں ریکارڈ میں صرف ٹیلی فونک کنورسیشن تھی،
उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, ये हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा जी ऑन टेलीफोन व्हाट वाज द अर्जेंसी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी, कौन सी इन्होंने ऐसी बात कर दी थी जिसके ऊपर आपको फौरन फोन करके पाबंदी लगवानी पड़ी। और वो अल्लाह किया कि जो इन्होंने कहा जी फलान कोई 19G है पैमरा ऑर्डिनेंस का, उसके तहत, हालांकि उसके अंदर ये दिया हुआ है कि अगर कोई प्रोग्राम है जिसका वॉल्यूम ठीक नहीं है तो उस पर वो कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, रोका तो जा ही नहीं सकते जी। तो जब नहीं दे सकते तो लास्ट डेट पे उन्होंने इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया। और अभी फिर जब इनके पास कोई जवाब, इन्होंने कहा जी मुझे कानूनी बताएं किस कानून के तहत, तो इस तारीख, गुज़श्ता तारीख को वो नोटिफिकेशन फिर पैमरा ने वापस ले लिया। और बट इट टुक 6 years। तो ये अमज कम, आपको आर्मी अफसर है रिटायर्ड, वो चैनल पे आ सकता है, अपना इज़हार राय कर सकता है। खान साहब, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, खान साहब बड़े अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, और आज वो कहते हैं कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनके पार्टी के लोगों को, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब वो इक्तदार में थे तो वो क्या कर रहे थे, इक्तदार में थे, पेज पे थे, जैसे उन्हें बाजवा साहब कहते थे, जैसे फैज हमीद साहब फरमाते थे, जैसे गफूर साहब, आसिफ गफूर साहब थे, उनको कहा गया, उन्हें पाबंदी लगा दी, फौरन नोटिफिकेशन जारी होगी। तो वो तो खुद रियासत इस तरह चला रहे थे, उनको तो अब शिकवा नहीं करना चाहिए कि क्या